رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی آیا نہ کوئی آئے گا کہ جن کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے، رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ۔ اس شان کرم کا کیا کہیے، دنیا کو مسخر جس نے کیا، یہ وصف کہاں شمشیروں میں، یہ بات کہاں تلواروں میں۔ بے شک کسی کو اس بات پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے ہی اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو روشنی ملی، جن کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام عالمین پر محیط ہے۔ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج پوری امت مسلمہ رحمت للعالمین کا یوم ولادت پورے مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہیں۔ اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سا کوئی نہ تھا، اس سا کوئی نہیں۔ اور رب العزت کا فرمان تو سنیے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ تو بس پھر جس ہستی کی زندگی کو خود اللہ تعالی ہمارے لیے نمونہ قرار دے رہے ہوں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل گیا، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم اس دن کی مناسبت سے یہ عہد بھی کریں کہ ہم اپنی زندگیاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گزاریں گے۔ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجاب کی تمام جیلوں میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محافل کا انعقاد کیا گیا۔ آج کے بابرکت دن کی مناسبت سے قیدیوں کو اسپیشل کھانا پیش کیا گیا۔ ناشتے میں حلوہ پوری، کھانے میں چکن بریانی اور چکن قورمہ شامل ہے۔ یہ انتظامات تھے جشن عید میلاد النبی کے۔ مزید احوال جانیں گے، مدثر حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ مدثر، بتائیے کیا اہتمام تھا محافل میں؟ جی بالکل، پنجاب کی جیلوں میں بھی جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ پرزور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب کی تمام جیلوں میں قرأت نعت خوانی اور سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے گئے۔ رات کو جو ہے وہ ماتھوں پر چراغوں کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ پنجاب کی تمام جیلوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے سجایا گیا، اور آج کے مبارک اور برکت دن کی مناسبت سے تمام جیلوں میں قیدیوں کو اسپیشل کھانے دیے گئے، جن میں ناشتے میں حلوہ، کھانے میں چکن بریانی اور چکن قورمہ جو ہے وہ شامل ہے۔ بہت شکریہ مدثر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مشیر کھیل وہاب ریاض کی محفل میلاد میں شرکت، بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشیر کھیل وہاب ریاض کی محفل میلاد میں شرکت، بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ خبر یہ ہے کہ ایوب سٹیڈیم میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ فضا توپوں کی گونج اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔
यहाँ पर आपको बताएं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मौके पर जेलों में बंद कैदियों के लिए खुशखबरी। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में माफ़ी। पंजाब भर की जेलों से 20 कैदी रिहा। 1894 की सज़ाओं में कमी हुई है। लाहौर की दोनों जेलों से 177 कैदियों की सज़ाओं में कमी हुई है। सज़ाओं में कमी हुई है। मज़ीद अहवाल बताएंगे मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ हैं। जी मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, जश्न ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर जेलों में बंद कैदियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में कमी की गई है। पंजाब भर की जेलों से 20 कैदी रिहा किए गए हैं, जबकि 1894 कैदियों की सज़ाओं में कमी हुई है। आदादशुमार के मुताबिक लाहौर की दोनों जेलों से 177 कैदियों की सज़ाओं में कमी हुई है। कोलखा जेल के 137 जबकि कैंप जेल के 40 कैदियों की सज़ा में कमी हुई है। आज जेल खानाजात के हुक्म पर गुज़िश्ता शब जो है वो रिहाई और सज़ा में माफ़ी पर अमल दरामद महकमा जेल के सुप्रीडेंट की तरफ से करवा दिया गया था। इनको सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जाता है नात खानी के अंदर। जी आयशा फरमान नात खानी में इनको सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जाता है। साथी हज़रात, ये कैश प्राइज और सर्टिफिकेट जाता है जी हाफिज अब्दुल्ला को। हाफिज अब्दुल्ला आप आएँ और अपना ये अवार्ड हासिल करेंगे। 12 रबीउल अव्वल की ये मुबारक सातें और वज़ीर आला ने आज बच्चों के साथ 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट किया। मोहम्मद अली अदील कैश प्राइज और सर्टिफिकेट इनके लिए। अहमद रजा कैश प्राइज और सर्टिफिकेट नात खानी में। ज़ैनब नबीद नात खानी में सर्टिफिकेट कैश प्राइज इनको दिया जा रहा है। कायनात फातिमा नात खानी में अवार्ड दिया जा रहा है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे हनीफा खलील नात खानी में इनको सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जा रहा है। आमना सरवर ये हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की खास तौर पर सुन्नत है। मोहम्मद हसन नात खानी में इनको कैश प्राइज मिल रहा है जी और अवार्ड मिल रहा है। गुलफाम अहमद नात खानी में इनको कैश प्राइज और सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे खातीन हज़रात, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए भाई। देखें नन्हे मुन्ने नात खान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मोहम्मद शाकिर अली, अल्लाह ताला हमारी नस्लों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जो है उसको मोजिज़न करे और हमारे मुल्क के अंदर ये आशिक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही पैदा होते रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों के साथ सीएम की ये फोटोग्राफ होगी। ये नन्हे मुन्ने बच्चे खातीन और हज़रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के एम्बेसडर्स हैं। सफ़ीराने मोहब्बत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके असातिज़ा को ख़ास तौर पे इनके वालिदैन को बहुत मुबारक कि आपने बचपन से इनके अंदर मोहब्बत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शम्मा जलाई है। तो शायर ने कहा है ना, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। चले बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو. یہ عید میرا خیال ہے ہماری جو دونوں عیدیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز آج کے دن ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ان دو عیدوں کا اپنا مزہ ہے، لیکن یہ عید بھی ہمارے لیے بہت خاص عید ہوتی ہے. ہمیں ابھی میں جب آپ لوگوں کی نعتیں سن رہا تھا، اور ماشاءاللہ اس دن بھی جب ہم اسکول گئے وہاں پہ بھی بہت زبردست نعتیں پڑھ رہے تھے، اور آج تو اور بھی زبردست نعتیں سننے کو ملی. لیکن آج کے دن ہمیں صرف ایک چیز ضرور اس ہال میں، گھر میں بیٹھے بچے یا جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ہم نے سبیلیں بھی آج لگائیں، نعتیں بھی پڑھیں، ہر طریقے سے سیلیبریٹ بھی کیا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی ایک چیز ہمارے نبی کی جو بہت اچھی تھی، وہ اس میں سے ایک چیز ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، تو ہماری یہ عید میلاد النبی منائی جائے گی. ورنہ بس نعت پڑھنا، سبیل لگانا بہت ثواب کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اپنی زندگی کو تھوڑا سا فرق لانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. یہ خاص طور پہ بچوں کے لیے. کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا، وہ ہو سکتا ہے فیصلہ کر لے نماز شروع کر دے، کیونکہ آپ کے نبی کا آرڈر ہے. کوئی جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو وہ کہے کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا. کوئی تیسری چوتھی چیز جو بھی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے اندر ایک غلط چیز ہے، آپ اس کو اگر چھوڑ دو تو وہ بھی بہت زیادہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے. تیسری چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہہ کے گئے کہ، اور خاص طور پہ یہ آپ لوگوں کے لیے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. تو اگر آپ لوگ اچھی ایجوکیشن حاصل کر لیں گے، پڑھائی میں دھیان دے دیں گے، تو ہو سکتا ہے اسی ہال میں بیٹھے کوئی نہ کوئی بچی یا بچہ ایک دن یہاں پہ سی ایم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، ایک دن آرمی کا جنرل ہوگا، ایک دن یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوگا. تو یہ بھی صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آپ اپنے نبی کی اس حدیث پر عمل کریں گے. یہاں پہ ٹیچرز بھی بیٹھے ہیں، اور اسکول ڈپارٹمنٹ 5.5 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے ہمارے پنجاب کا. تقریباً ہماری پاک فوج کا سائز اور اسکول ڈپارٹمنٹ کا سائز برابر ہے. ایک چیز جس سے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بچ کے رہو، وہ حرام ہے، کہ اپنی زندگی میں بھی کسی طریقے سے حرام کمائی انٹر نہ کرو. اب یہ سرکاری ملازمین پر بہت زیادہ فرض ہو جاتا ہے. ایک تو فائنینشیل پیسے ہیں جو کوئی ناجائز کمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت نہ حکومت اجازت دیتی ہے، نہ آپ کا دین اجازت دیتا ہے. جو میں نے چند ماہ میں دیکھا ہے، ایک اور حرام چیز ہے جو سرکاری ملازمین دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کر جاتے ہیں. میرا مشورہ ہے، باقی فیصلہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اگر حکومت کہتی ہے ڈاکٹر کو کہ آپ نے 6 گھنٹے دن میں کام کرنا ہے اور ہفتے میں 5 دن کام کرنا ہے، اور وہ 2 سے 3 دن کام کرتا ہے اور 3 دن نہیں کرتا، اور تنخواہ حکومت سے پوری لے رہا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی حرام کما رہا ہے. کوئی ٹیچر جس کو ہفتے میں 5 دن ڈیوٹی کرنی ہے، لیکن وہ 2-3 گھنٹے آتا ہے، کام کرتا ہے اور اسکپ کر جاتا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی حرام کما رہا ہے. میرا صرف یہ مشورہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو پیور کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آپ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، کسی اور سرکاری ملازم کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ حرام اپنی زندگی میں نہ لانا.
دیانتداری سے کام کریں گے. حکومت نے جزا تو نہیں دینی, حکومت نے تو آپ کو سیلری دینی ہے, جزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے آپ کو. اور ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے, تو حکومت کنٹرول کر بھی نہیں سکتی. اب بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمین, سرکاری ٹیچر, سرکاری اسکولوں کی تو بری حالت ہے, اور آج سے 20-30 سال پہلے کے جو ٹیچرز تھے وہ کمال کے ٹیچرز ہوتے تھے. یقیناً حکومت کے بہت سارے قصور ہیں اس میں, فیسلٹیز پوری اویلیبل نہیں ہیں, چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, ٹیچرز کی کہیں پہ شارٹیج ہوتی ہے, کہیں پہ اور پرابلم بھی ہوتے ہیں. لیکن جو محدود وسائل آپ کے پاس موجود ہیں اس میں اگر اساتذہ دیانتداری کے ساتھ ان بچوں کو پڑھا دیں اور اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے, اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے چیز کر دیں, تو میرا خیال ہے ہمارے سسٹم میں ویسے ہی بہتری آ جائے گی. تو میں آپ سب لوگوں سے بس ایک آخری چیز, اور اس کے بعد تقریب کو ختم کرتے ہیں, کہ کل بھی اسی الحمرہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ جتنے بچے بیٹھے ہیں خاص طور پہ ان سے آپ لوگوں کو اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے برے حالات ہیں, اگر آپ لوگوں کو کوئی یہ کہے کہ پاکستان تو ختم ہو رہا ہے, اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ پاکستان کے تو معاشی حالات ایسے ہیں کہ بس تباہ ہو رہا ہے, پلیز ان کی باتیں نہ سنیں. یہ پاکستان ہمارا ملک جو 27 رمضان کو بنا تھا اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے, اور مایوسی گناہ ہے, اور ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور اس پاکستان جو ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو ٹریک پہ لے کے جانا ہے. سب کا بہت بہت شکریہ. الحمرہ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریب جاری ہے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے نعت خواں بچوں کو جیتنے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے ہیں, اور گفتگو میں کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ مناظر تھے الحمرہ میں جاری تقریب کے, جس سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اظہار خیال کر رہے تھے. اور خبر یہ ہے کہ شہر لاہور کے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار. سابق پنجاب حکومت نے فلٹریشن پلانٹس آب پاک اتھارٹی کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا. آب پاک اتھارٹی نے فلٹریشن پلانٹس کا چارج تاحال نہ لیا. حکومتی ادارے تاحال فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری لینے سے آری ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. یہ شہر لاہور کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ ہے کہ لاہور کے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کا جو منصوبہ ہے وہ طول اختیار کرتا جا رہا ہے, اور یہ فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری کس ادارے کی ہے تاحال اس امر کا فیصلہ نہیں ہو سکا. 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود فلٹریشن پلانٹس پر یہ اداروں کی عدم توجہی ہے کہ اداروں کی عدم توجہی کے سبب فلٹریشن پلانٹس کا معاملہ التوا کا شکار ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے زین العابدین, اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.